ਚਲੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਸਾਲਿਮਲ ਮੁਸਲਿਮੂਨ ਮਿਨ ਲਿਸਾਨਿhi व ਯਦੀhi। ਇਸ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਰਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਜੁੱਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਇੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੌੜਾ ਚੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ 30-32 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੌਬ ਜੁੱਬਾ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਓ ਮਣ 1.5 ਮਣ ਤੇ ਕਪਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਭਰੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਫੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੁੱਠ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੜਾਤਾ, ਮੁੱਠ ਭਰੀ ਤੇ ਫੜਾਤੀ। ਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਮਸੀਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਸੀਦ ਕੱਟਿਆ ਜੇ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਤਲ ਨਾ ਪੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ 5 ਨਸਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ, ਕਜ਼ਨ ਵੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ, ਮਾਮੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਬੇ ਦਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਵੀ। ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਲਾ ਦੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 5000 ਦੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਗਿਣੇ ਇਕੱਠੀ ਸੁੱਟ ਬਾਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। یہ ہے بن گنے دے رہا، جب رب کا گھر آیا تو ہاتھ تنگ سینہ تنگ، گن گن کے دے گا۔ اللہ نہ کرے جمعے والے دن کتے مولوی صاحب جھولی ٹروا دین، پہلے تو اکثر ہوندی نہیں، تو جے کتے ہو جاوے تو پھر ویکھے گا کہ کتے 50 والا نوٹ تو نہیں چلیا، تھلے ہو کے ہوندیاں تک گن کے 10 کڈ کے یا 20 کڈ کے دینے نے۔ کبھی رب کو بغیر حساب کے دے کہ تیرا بھی رب تمہیں بغیر حساب کے دے۔ کبھی یہ دینے والا بن، گن گن کے دے گا، گن گن کے ملیں گے، بغیر حساب کے دینے والا بن۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کنے کے گنے سی بھی کی یہ کر، سارا کچھ لے نہیں سی آئے، تو پھر رب نے امیر کڈا بنایا سی کہ پوری دنیا قافلے لے کے آ رہی ہے لیکن سر فہرست قافلے ہیں تو جناب صدیق اکبر کے، جناب عثمان نے گن کے دیے تھے۔ اس لیے ہاتھ کو ذرا کھلا کر دیں، جیسے تنگی ہے ہاتھ کھلا کر دیں۔ میں جب بیمار ہوتا ہوں نا میرے گھر میں کوئی بھی، تو ان کا نا زیادہ دل کرنا پڑتا ہے بد پرہیزی کو۔ سینہ جکڑا ہوا ہے، آئس کریم کھوا دو، چلو جی۔ کیوں؟ تسی روک دے نہیں، لوکاں دے تے پیو روک دے۔ میں کہ نہیں، میں اس لیے نہیں روکدا کہ جڑا اللہ نے اندر حکیم لایا ہے سینسر، وہ اپے ہی دس دیندا ہے۔ آپ کب تلک اوپر جو ہے کسی کے قارون بن کے خزانے پہ بیٹھیں گے؟ میرے ابو جی نے ایک بات کہی تھی اور میں نے بھی ان کو، ایک بچہ آیا حکمت سے اور دم پیتی سے ان کا تعلق تھا، ڈاکٹر نے اسے پانی روکا ہوا تھا اور بچہ چپ نہیں کرتا تھا۔ ماں باپ کو انہوں نے کہا کہ انہوں پانی پیاؤ، کہنے لگے جی نہیں ڈاکٹر نے منع کیتا ہے، دلی زہر ہے پانی۔ کہنے لگے یار تسی لے آؤ تو صحیح، جی زہر ہے مر گیا تے اوویں بھی مر گیا، تسی بچا لینا ہے۔ بچے کو پانی پلایا، اصل میں اسے کئی دنوں سے پیاس لگی ہوئی تھی، تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا، چپ کر گیا۔ یقین نہیں آتا تو میرے اپنے گھر کی بات ہے، 21 سالہ میرا بیٹا ہے، اب نارمل ہے، ڈبل نمونیا کا اٹیک ہوا یہ کرونا سے پہلے، بڑی بڑی ہیوی شکر مشینیں اس کے اندر سے بلغم نہیں نکال سکتی تھی، 1 مہینہ لگاتار بچے نے آنکھ نہیں کھولی، اس قدر شدید اٹیک۔ اور ڈاکٹروں نے ہمیں جواب دے دیا، اٹھا کے باہر تک پھینکا۔ اسی کیا جی مر گیا، اسی نہ تواڈے ہسپتال دے شیشے توڑنے، نہ کسی نے کوئی لفظ بولیں گے، اسی رب دی رضا تے راضی ہیں۔ انہوں اتوں کڈو تو نہ، چلو کم از کم انڈر آبزرویشن تے ہے، نگرانی چ تے ہے۔ جمعہ پڑھایا، اللہ نے مدد کرنی تھی۔ میری مسجد کے انتظامیہ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی بچوں کے ہیں، تو انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے، میں نے کہا جی ایڈمٹیبل۔ کہتا اچھا میں آ جاؤں گا۔ عصر کے بعد آئے، بچے کو دیکھا، ہاسپٹل کی انتظامیہ نے کہا بیرونی ڈاکٹر الاؤ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی یہ میرا اپنا بھائی ہے، یہ بیرونی ڈاکٹر نہیں ہے۔ انہوں نے نرسیں بلا لی، سارا کچھ، تو کہنے لگے کہ بچے کو نہ پہلے پانی دیں۔ ہم نے کہا جی انہوں نے تو روکا ہوا ہے۔ انہوں نے 1.5 لیٹر والی بوتل منگوائی، ٹھنڈی تھی، بچے کو تھپڑے مار۔ صاحب نے پوچھا بیٹا کیا کھاؤ گے؟ وہ صحیح اردو کے تلفظ نہیں ہے اس کے، تھائی ملائی چائنی انگلش بولتا ہے۔
تو کہنے لگا کہ مشک کریم، میں نے آئس کریم کھانی ہے۔ اب اس کے اندر کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے آئس کریم، اوپر والے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، ساری دنیا تجھے روک رہی ہے، غریب ہو جائے گا، نہیں بچے گا، کنگال ہو جائے گا، رب کہتا ہے دے۔ اندر کا ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ سینسر کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈا دے دے کے انجیکشن، میڈیسن، اینٹی بائیوٹک، اس کا اندر پتہ نہیں کیا تندور بنا ہوا تھا۔ 3 ہم جو ہے وہ کپ لے کر کے آئے، بچے نے تینوں کھا لیے، ڈاکٹرز چیختے پیٹتے رہ گئے، اور وہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو کے اس کو کھلاتے رہے۔ آپ یقین کریں مغرب تلک بچہ اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فریش ہے، باتیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ آج اللہ کی بڑی رحمت کے ساتھ جس کی ہم امید ختم کر بیٹھے تھے، تو اندر کا جو من ہے یہ بھی تو کچھ بولتا ہے نا۔ ماں باپ بیمار ہوں، ساری دنیا اور ڈاکٹرز روک رہے ہوں، جو باپ مانگ رہا ہے دے دو۔ میں نے اپنے پیغمبر کی سیرت اور طب کو بڑا ڈیپلی دیکھا ہے، دے دو۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے رب کیسا کرم کرے گا۔ ماں ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ان کا کوئی من کر رہا ہے، اور آپ جو ہے قارون بن کے خزانے پہ بیٹھے ہیں کہ 50-100 ہزار لگ جائے گا۔ نہیں، اللہ کے گھروں میں، اللہ کے ان اداروں میں، اللہ والوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ کی سیرت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے والوں میں تھے، اور فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ نے اگر آپ کو دینے والا ہاتھ عطا کیا ہے تو یہ بہتر ہے لینے والے سے۔ ہم نے سیرت میں سینے میں جہاں مار رکھائی ہے، سینہ چوڑا ہے، جم جا کے اور چوڑا کر لے، فخر تکبر نال بھر لیا، ماشاءاللہ ہر 2 منٹ بعد ایدہ بھی کر لیدا ہے۔ لیکن کیا مجال کہ اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بیٹے کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، مسجد کے لیے، ہمسائے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کبھی یہ سینہ کھلے بھی صحیح۔ گیٹ ہمارے کھلے رہتے ہیں، دکانیں کھلی رہتی ہیں، بازار کھلے رہتے ہیں، بند ہوتے ہیں تو ہمارے سینے ہوتے ہیں۔ کتنے رشتے ہیں جو ہم نے کاٹے ہوئے ہیں، کتنی قطع تعلقیاں کی رہی ہیں، پیچھے سینے کا کینہ کھڑا ہے۔ کھلا چھوڑ دیں، اوپن کر دیں۔